نے جو ایف بی آر سے ڈیٹا حاصل کیا ہے، صدر صاحب کے جو کل اثاثے ہیں، اگر آپ ان کی مالیت چیک کریں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی ایچ اے میں کلفٹن میں پراپرٹی ہے کراچی کے اندر، آپ کی جو کل اثاثے آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ 4,36,00,000 روپے آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے، جبکہ مارکیٹ ویلیو 14 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 14 کروڑ سے اوپر کی ویلیو ہے۔ تو یہ باقی جو فرق آ رہا ہے یہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ آپ کے اثاثہ جات کے اندر انوملیز موجود ہیں۔ پھر انہوں نے ایوان صدر کے اندر ایک عادل انصاری نامی آدمی میڈیا کوآرڈینیٹر رکھا، جو ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے اور جو ریاست مخالف بیانیاں بناتا رہا ہے، اور انہوں نے فلسطین کے معاملے پہ صدر مملکت، صدر پاکستان نے، جو ہم نے 2 اسٹیٹ تھیوری جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک علیحدہ اور خود مختار ایک خطہ ہو، اس حوالے سے بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلوائی اور اس نظریے کو سپورٹ نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فلسطین کے معاملے پہ آپ نے پاکستان کو شرمندہ کیا، آپ نے پوری اسلامی دنیا کو شرمندہ کیا، بطور صدر کیا آپ کو زیب دیتا تھا کہ آپ اس طرح کا کام کرتے کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر آپ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے کی بجائے فلسطینیوں کے خلاف چل پڑے؟ آپ نے فلسطین مخالف بیانیاں چلایا۔ بیٹا آپ کا کرپشن کرے، عہدے کا ناجائز استعمال آپ کریں، اپنے بیٹے کی انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کریں، بھارتی نژاد امریکیوں کے ساتھ ایم او یو سائن کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا۔ جمہوریت چلے گی انشاءاللہ تعالی، جمہوریت مستحکم ہوگی، معیشت بھی مستحکم ہوگی اس ملک میں، غریب عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ تو پروویژنل صدر ہیں، آپ تو ایک کیئر ٹیکر صدر کے طور پہ بیٹھے ہیں، آپ کی تو مدت ختم ہوئے بھی مہینے ہو چکے ہیں، صدر کا انتخاب آنا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک سیاسی کارکن بن کے رہے، ایک سیاسی جماعت کے رکن بن کے رہے، صدر کے دفتر کو، ایوان صدر کو بے توقیر کیا، اس کو سازشوں کا گڑھ بنایا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ ہو تو اس کے دانے بانے صدر سے ملتے ہیں، جیلوں میں جا کے ملاقات کرنے کا معاملہ ہو، پیغام رسانی کا معاملہ ہو، اس کے تانے بانے ایوان صدر سے ملتے ہیں، آپ کے بیٹے کی کرپشن ہو، اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں، آپ خود موجود ہوتے ہیں، اثاثہ جات کا معاملہ ہو، اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں۔ تو دیکھیں، قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہو جائے گا 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی، قومی اسمبلی کے ممبران کا حلف بھی ہو جائے گا، مگر آپ تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں گے کہ جس نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جس نے ایوان صدر میں رہتے ہوئے سیاست کو فروغ دیا، سازشوں کو فروغ دیا، اور جمہوریت کو نقصان پہنچا کر اپنی سیاسی جماعت کے بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت، جو کہ اب کیئر ٹیکر صدر مملکت ہے کئی ماہ سے، ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، مکمل قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اور جو انہوں نے عہدے کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے اس پہ باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، اور میں ایوان پہ اس پہ بات کروں گا، قومی اسمبلی کے ایوان میں اس معاملے کو اٹھاؤں گا، اور اسپیکر کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پہ ایک کمیٹی تشکیل دیں، پارلیمنٹری کمیٹی، اور وہ آگے کسی تحقیقاتی ادارے کے ذمہ کرے کہ برنگنگ اسمائلز کے نام سے جو کمپنی بنی اور یہ جو ساری ساز باز ہوئی، ملی بھگت ہوئی، تو اس پہ تحقیقات انشاءاللہ تعالی میں خود ایوان کے اندر اس معاملے کو اٹھاؤں گا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔